سورہ مریم آیت نمبر 73۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے متقین کو نجات عطا کی، جو ظالم ہیں وہ رسوائی میں ہوں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں، ہمیشہ کے لیے جو عزت کی چیز ہے، عظمت کی چیز ہے، وہ ایمان اور دین ہے۔ دنیا یہ ہمیشہ کی عزت کی چیز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان اللہ یعطی الدنیا من لا یحب ومن یحب، کہ دنیا اللہ رب العالمین اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں، اس کو بھی دیتے ہیں جسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ کافروں کو اللہ نے دنیا اور زیادہ دے دی۔ ان اللہ لا یعطی الدین الا من یحب، دین ایمان اللہ اسے دیتے ہیں جس کو محبت رکھتے ہیں بس۔ تو ہمیشہ کی جو پسندیدہ چیز ہے وہ ہے جس کے پاس دین اور ایمان ہے۔ صرف دنیا کو دیکھ کر کبھی دھوکہ نہ کھانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، دنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا سرسبز ہے، میٹھی ہے، لیکن فائدہ نہیں۔ دنیا دین پر خرچ ہو جائے پھر تو دین ہی بن گیا، دنیا تو نہ رہی۔ تو دنیا ہی مد نظر ہو پھر کچھ نہیں۔ پھر تو آپ نے دیکھا ہے کوئی تمیز نہیں رہتی، بیٹا ہے تو باپ کا احترام نہیں کرتا، باپ کو باپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بھائی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کسی قسم کی تمیز اور احترام نہیں رہتا، دنیا اندھا کر دیتی۔ مشرکین مکہ آپ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، تو ان کے سامنے جو مد نظر تھی وہ دنیا تھی، اور افرادی قوت، کہ ان کی نظر میں شخصیت کا معیار نہیں تھا، بس جمہوریت تھی کہ زیادہ کون ہے، بس شخصیت کا معیار نہیں تھا۔ تو حضور علیہ السلام سے، مومنین سے کہنے لگے کافرین کہ دیکھیں مال کس کے پاس زیادہ ہے، عہدے ذمہ داریاں کس کے پاس زیادہ ہیں، تمہاری مجلس لگتی ہے اس میں دیکھیں کیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری مجلس میں کیسے ہوتے ہیں۔ ہماری مجلس میں دنیا دار ہوتے ہیں، بڑے امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، تمہاری مجلس میں غریب صہیب رومی بیٹھا ہے، بلال حبشی بیٹھا ہے، یاسر بیٹھے ہیں، حضرت عمار بیٹھے ہیں، غریب لوگ بیٹھے ہیں تمہارے پاس، ہمارے پاس سارے امیر کبیر لوگ بیٹھے ہیں۔
تمہارے پاس 10-20 ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہزاروں ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پسندیدہ ہیں۔ اگر اللہ کو یہ پسند نہ ہوتا تو ہمیں مال کیوں دیتا؟ تو ابھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ اللہ جس کو ناپسند سمجھے اس کو بھی مال دیتا ہے، اس کو بھی دنیا دیتا ہے، دنیا کی ساری اشیاء دے دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیات واضح، قَالَ الَّذِينَ، کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، فریق میں سے کون زیادہ بہتر ہے مقام کے اعتبار سے، کون زیادہ اچھا ہے مجلس کے اعتبار سے؟ کہ دیکھیں ہماری مجلسیں، ہمارے دفاتر دیکھیں۔ ایک مکان تھا قصی بن کلاب، دار الندوہ کے نام سے مشہور تھا۔ مشرکین مکہ وہاں میٹنگ کیا کرتے تھے۔ اب کبھی جانے کا اتفاق ہو تو وہاں واش روم بنے، بڑے بڑے سارے لیڈر اکٹھے ہوتے، اسلام کے متعلق، اسلام کے خلاف باتیں کرتے، مشورے کرتے کیا کیا جائے۔ اور اس مجلس کو سجایا ہوا تھا۔ آج کل کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ جس مجلس کو آپ دیکھیں کہ بہت سجایا ہے تو اسی سے سجایا ہوگا کہ دنیا کی آسائش اس میں موجود ہیں۔ ادھر دیکھیں تو چٹائی نہیں ملتی، ادھر دیکھیں تو ماشاءاللہ ساری دنیا کی آسائش موجود ہیں۔ ان کو روزی نہیں ملتی، ان کے گھوڑے بھی سیب کھائیں، مربے کھائیں، تو ہوتا ہے دنیا جو ہے۔ تو وہ اسی کو فخر سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بڑی عزت کی چیز ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ عزت کی چیز نہیں ہے۔ کم اہلکنا قبلہم من قرن، جواب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کتنا ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، من قرن، بستیوں میں سے، ہم احسن و اساسا، وہ کتنا اچھے تھے سامان کے اعتبار سے اور دیکھنے کے اعتبار سے۔ فرعون کو دیکھ لو، قارون کو دیکھ لو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وگر در کفش گنج قارون بود، وگر تاب عشر بے مسکون بود، کہ اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ دنیا کا چوتھا حصہ اس کے پاس تھا۔ قرآن کہتا ہے اتنا اس کا مال تھا کہ بہت بڑی ایک جماعت صرف چابیاں اٹھاتی تھی۔ اتنا بڑا مالدار تھا، وہ نہ رہا، اب والے کیا رہیں گے؟ کوئی مسلمان تو کم از کم، کافر بھی اس کے نام پر نام رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کافر، کسی کافر کے بیٹے کا نام بھی پھر قارون نہیں دیکھا ہوگا، فرعون نہیں سنا ہوگا، شداد، حامان، ابو جہل نہیں سنا ہوگا، کہ وہ بڑے مالدار بھی تھے، سرمایہ دار تھے، ذمہ دار تھے، ہر حوالے سے طاقت رکھتے تھے، لیکن ان کا نام نشان بھی نہیں رہا۔ مشرکین مکہ سے خطاب ہے، پوری دنیا سے پھر خطاب ہے، وہ کون رہے گا؟ اور بڑے نام نمود والے تھے، بڑی شہرت رکھتے تھے، لیکن کچھ نہ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں کم اہلکنا، کتنے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، من قرن، بستیوں سے، ہم احسن و اساسا،
کہ وہ کتنا زیادہ اچھے تھے سامان کے اعتبار سے اور نام نمود کے اعتبار سے۔ کل فرما دیجئے من کان فی الضلالہ، فرما دیجئے جو شخص ہے گمراہی میں، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، رحمان اس کی مدد کرتا ہے۔ مدد کرنا، معاونت کرنا ہوتا تو ایسے ہی ہے۔ واقعہ پڑھا ہے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ یہ صوفی صاحب جا رہے ہیں، اس کو ذرا ڈھیلا مارو۔ ہندوستان کا واقعہ، اس نے نا ڈھیلا اٹھا کے مارا تو وہ بابا بزرگ رو گیا۔ اس نے 25 پیسے جیب میں رکھے ہوئے تھے، 4 آنے، وہ اس کو دیے کہ بچہ میرے پاس تو اتنا ہی تھے، زیادہ ہوتے تو زیادہ دیتا، کسی امیر کو مارو گے تو زیادہ ملیں گے۔ بچہ تو تگڑا ہو گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک چودھری صاحب جا رہے تھے، اس کو بھی ڈھیلا مارا، اس نے پکڑ کے ٹکا کے مرمت کی، پھر اب رویا، رو نہ سکے، کہنے لگے بابا تو کہتا تھا کہ امیر کو مارو گے تو پیسے ملیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات گرامی یوں ہے کہ جو عیاشی کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اللہ کی بغاوت میں آتا ہے، اللہ ڈھیل دیتے، کھلے کھاتے ہیں، جاؤ۔ پھر دیر گیرت سخت گیرت، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ پھر بڑی سخت ہوتی ہے اور عبرتناک ہوتی ہے، پھر دنیا دیکھتی ہے۔ ابرا آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، کھلے کھاتے آیا، اس کو مار، اس کو پکڑ، جو راستے میں آیا سب کو مارتا پیٹتا آیا۔ جناب عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لی، 200 اونٹ پکڑ لی۔ وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جی میرے اونٹ واپس دے دیں۔ بڑے آکڑ ناز سے کہتا ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید بیت اللہ کی بات کرو گے، تم تو اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو۔ انہوں نے فرمایا بیت اللہ کی بات بیت اللہ والا کرے گا، اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی کرے گا، تم میرے اونٹ دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیسے عبرت کا نشان بنایا، قیامت تک کے لیے لعنت برس رہی۔ اللہ نے سورت اتار دی، ان کا واقعہ بیان کر دیا، قیامت تک پڑھا جائے گا اور اس پہ لعنت ہوتی رہے گی۔ کتنا کہاں تک؟ تو اللہ نے ڈھیل دی آخر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، کتنا ڈھیل دی، 400 سال اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا۔ چلو دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں۔ 400 سال سر میں بھی درد نہیں ہوا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے عبرت کا نشان بنایا، موسیٰ علیہ السلام نے جو ڈنڈا چھوڑا نا، سانپ بنا، تو اس نے 7 منزلہ مکان پر فرعون بیٹھا ہوا تھا، ایک جبڑا نیچے رکھ دیا، دوسرا اوپر رکھا۔ تفاسیر میں ہے کہ ایک دن میں 100 مرتبہ پینٹ بدلون کہا جا سکتا ہے، فرعون کی خراب ہوئی، اتنا ڈرا۔ دعویٰ انا ربکم الاعلی، ڈر اتنا گیا کہ اب کپڑے خراب ہو رہے۔ جب اللہ نے برباد کیا، دریا میں غرق کیا، تو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، کھلا کہتا ہے جاؤ کرو، جس پر ظلم کرتے ہو کرو، جس کا خون پیتے ہو پی لو، جو زیادتی ہیں، تعدی ہیں، ظلم، زیادتی ہیں، زنا، جو کچھ کرو کرو۔
لیکن جب اللہ رب العالمین کی پکڑ آتی ہے تو پھر عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل فرما دیجئے من کان فی الضلالہ، جو شخص ہے گمراہی میں، عادت اللہ ہے تو اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دینا کھلا کھاتا، حتیٰ اذا رأوا، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے ما یوعدون، جس کا وہ وعدہ دیے گئے، اما العذاب، یا تو پھر وہ عذاب کو دیکھیں گے دنیا میں، دنیا میں اللہ تعالیٰ حالات تنگ کر دے گا، سب کچھ کے ہوتے ہوئے رسوا کر دے گا، ذلیل کر کے رکھ دے گا، دنیا دیکھے گی، اما الساعہ، یا پھر قیامت کے دن، قیامت تو ہے پئی پئی ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا، فَسَيَعْلَمُونَ، ان قریب جان لیں گے، من ہوا شر مکانہ، کہتے تھے نا ہمارے مقام، ہماری مجلسیں، اللہ فرماتے ہیں وہ ان قریب جان لیں گے کون زیادہ برا ہے مکان کے اعتبار سے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کون سب سے زیادہ ضعیف اور کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے۔ تو دنیا میں ناز نہیں آتا ہے، وہاں پتہ چلے گا کہ حق پر کون ہے، نا حق پر کون ہے، عزت عظمت کس کی ہے، اچھی مجلس کس کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ دے۔